بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور میں بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ میری امی نے میری بیوی کی بہت زیادہ تعریفیں کی تھیں۔ کہا تھا کہ ایسی خاندانی عورت تمہیں پھر نہیں ملے گی، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ یہ خاندانی عورت شادی کی پہلی رات ہی مجھے تارے دکھا دے گی۔ میں کمرے میں داخل کیا ہوا، اس نے گھونگھٹ سے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے گھبرا کر اس کا گھونگھٹ پلٹا۔ مجھے دیکھ کر وہ مزید رونے لگی۔ کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اور رونے لگی۔ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جلدی کریں، دائی کو بلائیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، پر جتنا اس نے شور مچایا تھا، میں اسے دیکھ کر وہاں سے فوراً باہر بھاگا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بھی نہ رہا کہ یہ عورت میری بیوی ہے اور آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، لیکن میں اس وقت اس کا درد سے چیخنا چلانا برداشت نہیں کر سکا، سو میں فوراً باہر آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر آتا، ایک عورت کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پاس 4-5 لڑکیاں ساتھ اور بھی تھیں۔ وہ کافی نوجوان لگ رہی تھی۔ انہوں نے میری بیوی کو اپنی جگہ سے اٹھایا، پھر اس کے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دی تاکہ کوئی مرد اسے دیکھ نہ سکے، پھر اسے چارپائی نما اسٹریچر پر اٹھا کر وہاں سے باہر لے گئی۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک مجھے پتہ تھا، میری بیوی ایک شریف اور خاندانی عورت تھی، پھر شادی کی پہلی رات ہی بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ میں اپنی بیوی اور ان لڑکیوں کے پیچھے پیچھے باہر گیا، پر انہوں نے باہر گاڑی کھڑی کر رکھی تھی جس میں فوراً ہی میری بیوی کو لٹایا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر گاڑی کے دروازے تک پہنچتا، گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر دوڑا دی تھی انہوں نے۔ میں بہت پریشان ہوا تھا۔ شادی میں آئی ہوئی عورتیں بھی باتیں کرنے لگیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ دلہن شادی کی پہلی رات ہی ہاسپٹل جا رہی ہے۔ میں باہر دولہا بنا کھڑا تھا، کسی کا شک مجھ پر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب میں کسی کو کیا جواب دیتا کہ کیا سانحہ ہو گیا ہے۔ میں ایک شریف اور خاندانی مرد تھا، مجھے اپنی بیوی کی سرعام بے عزتی نہیں کرنی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں نے ان عورتوں کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے بیاہ کر آئی تھی، ایسے میں اس کی عزت نیلام نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی میں اپنے کمرے میں گیا، غصے سے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ بات بتاؤں، پر اس سے زیادہ ضروری اور قصوروار تو لڑکی کے والدین تھے، جنہوں نے ایک حاملہ عورت کے ساتھ مجھے بیاہ دیا۔ کیا میرے اماں ابا کو بھی اس کی یہ بات نظر نہیں آئی؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا۔ تبھی میں نے اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو فون ملایا۔ اس کے ابا نے کال اٹھائی تو میں نے دھیرے انداز میں یہ بات کہی۔ میں نے کہا، انکل، آپ کی بیٹی کو تو دائیاں اسپتال لے کر گئی ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا اپنی بے عزتی کا ماتم کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی تھی تو کم از کم آپ مجھے بتا تو دیتے۔ وہ کہنے لگے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ایسی بے عزتی کر رہے ہو میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ان کی بیوی آئی اور کہنے لگی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر ان کے تو جیسے آواز کانپنے لگی۔ انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ امید سے تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بے وقوف بنایا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اپنی بیوی کو اسی وقت طلاق دے دوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا، میری ماں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، بیٹا تم باہر آؤ، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا، اماں، میری بیوی نے شادی کی رات کسی اور کا بچہ جنم دیا اور میں پریشان بھی نہ ہوں، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ بیٹا میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں، لیکن پہلے تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی۔ ٹھیک ہے اماں، میں ساری زندگی آپ ہی کی مانتا رہا، اب بھی مان لوں گا۔ میں تو کوئی کھلونا ہوں، میرے لیے تو زندگی میں کبھی کسی نے نہ سوچا اور نہ میرا خیال کیا۔
ارے لڑکیوں کی طرح رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ میں تمہارے بھلے کی بات کر رہی ہوں۔ باہر آؤ، تمہاری بیوی کے ماں باپ ہم سے ملنے آئے ہیں، تمہیں بھی ان سے بات کرنی ہوگی، وہ تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امی میں ان لوگوں سے کیا بات کروں؟ اب وہ روایتی والدین کی طرح میرے پاؤں پکڑ کر یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی کی عزت رکھ لو، اس کی خطا کو معاف کر دو، وہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ بتائیں، شوہر ہونے کے ناطے میرا کیا حق بنتا ہے؟ جس کا وہ بچہ پیدا کر رہی ہے، ہوش میں آؤ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فی الحال کے لیے جو تمہارے ابو کہہ رہے ہیں وہی کرو۔ کیا چاہتے ہیں وہ؟ میں نے اماں سے پوچھا۔ ابا یہ چاہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کے پاس جاؤ ہسپتال میں، وہاں جا کر سب سے پہلے تم اپنی بیوی کا حال پوچھو، پھر جو بچہ اس کے پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر گلے لگاؤ، اسے چومو اور اپناؤ، سب کے سامنے۔ امی آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا دشمن؟ میں جا کر ایک اور انسان کے بچے کو گلے لگاؤں اور اسے اپناؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا بیٹا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تمہیں کرنا پڑے گا، تمہیں ہماری قسم ہے، اور تمہیں ابھی جانا ہوگا۔ اگر تم یہ کر لو تو جب تم گھر آؤ گے تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، جیسا کہو گے ویسا کروں گی، تمہاری کسی بات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تمہارا دل مطمئن نہ ہوا تو بھلے اسے طلاق دے دینا، لیکن فی الحال تم ایسا کرو جیسے کہہ رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات مان کر ہاں کہنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوا تو طلاق دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے کہنے پہ اسے ملنے چلا جاتا ہوں۔ میں گھر سے نکلا اور آدھے گھنٹے سے پہلے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے دیکھا وارڈ میں جہاں میری بیوی کا داخلہ تھا وہاں تو میری بیوی کے نام کی کوئی عورت تھی ہی نہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا، کہنے لگے آپ کی بیوی ایک پرائیویٹ روم میں ہے۔ میں اس پرائیویٹ روم تک پہنچا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سچ نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو۔ میری بیوی کتنے عرصے کے بعد شادی کی یہ خوشی میں نے دیکھی اور اب یہ سب ہو گیا۔ میں آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی لیے وہاں چلا گیا۔ میری بیوی کے ساتھ 4-5 لڑکیاں بھی تھیں اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی وہاں کھڑا تھا۔ لڑکا کچھ زیادہ خوبصورت نہیں تھا، معمولی سی صورت تھی، جبکہ اسے دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ بہت ہی چالاک اور شاطر ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ میں نے اندر جاتے ہی پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ میری بیوی کے پہلو میں پڑا بچہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا، پر مجھے اماں ابا نے اپنی قسم دے کر کہا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی کرنا۔ وہ کہنے لگا، بچہ آپ کا کیسے ہوا؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے تو بچہ بھی میرا ہوا۔ میں نے کہا تو وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا کر بولا، اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیار ایک ہی رات میں میری بیوی نگینا نے تم پر ضرور کوئی جادو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا امی ابو کو فون کر کے ساری صورتحال بتاتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق اپنا بچہ لینے آیا ہے، لیکن پھر مجھے ان کی قسمیں یاد آ گئی۔ میں واپس کمرے میں آیا اور میں نے کہا اگر یہ بچہ آپ کا ہے تو آپ اسے لے جائیے، میں اپنی بیوی کو واپس اس کے گھر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں نے اس سے نکاح کیا ہے، اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اسے ایک جھٹکے میں توڑ دیا جائے۔ میری باتیں سن کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے اس دنیا میں ہی نہیں رہا، پھر غصے میں باہر چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹک رہا تھا، میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اس بچے کو اٹھا کر دوسری طرف رکھا تھا جہاں پر ایک آیا کھڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ بچہ اپنے پاس ہی رکھو، میری بیوی فی الحال سنبھال نہیں سکتی، کل پرسوں آ کر دیکھیں گے اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ وہ جی بہتر کہہ کر سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک نصیب کا کھیل ہے، ورنہ ایک خاندانی لڑکی اتنی اونچ نیچ حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو میرے ماں باپ سامنے ہی کھڑے تھے۔ میری بیوی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، اس کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے، بلکہ اس نے تو شادی والا جوڑا ہی پہن رکھا تھا۔ میری اماں نے آتے ہی اسے گلے لگایا اور پوچھا کیسی ہو؟ اس نے جھک کر اماں کو سلام کیا، ابا کو بھی سلام کیا۔ میں نے دیکھا میری بیوی بالکل کنواری لڑکیوں جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ہم لوگ گھر کے اندر آئے، میری بیوی کو اماں نے بہت اچھے سے بٹھا دیا تھا۔
جیسے وہ بہت ہی پاک اور پرہیزگار لڑکی ہو اور ہماری خاندانی بہو تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں یہ سارا جہیز اپنی بیوی کو دے کر اسے گھر سے رخصت کر دوں، میری زندگی آسان ہو جائے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی ہمارے گھر میں ایک اور عورت داخل ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جسے میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے بتایا کہ یہ میری بہن اور بہنوئی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ اتنے میں وہ عورت میری بیوی کو پیار کرنے لگی اور بولی، میری بہن تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر یہ بچہ نہیں ہوتا تو آج میں طلاق لے کر گھر آ جاتی۔ اس نے شکوہ کناہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہ بلا وجہ کی باتیں نہ کیا کرو تم، وہ ناراض ہو کر بولا تھا۔ پر وہ بھی خوش لگ رہا تھا۔ اب یہ بیٹا ہمارا ہوا، ہمارا خون ہے، اسے ہم پالیں گے اور تمہیں کبھی نہیں دیں گے۔ میری بیوی ان کی طرف دیکھ کر شرماتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اچانک میری بیوی نے ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے اس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہو۔ کہنے لگی، مجھے یخنی لا کر دیں۔ میری اماں کہنے لگی، کیوں نہیں، میں ابھی یخنی لاتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی اور میرا خون پھر سے کھولنے لگا۔ یہ اماں کو کیا ہو گیا ہے؟ پیسے کے پیچھے بالکل پاگل ہو گئی ہیں، خاندانی اقدار بھی بھول گئی ہیں۔ میں بھی اماں کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ حرام کا بچہ پیدا کرنے پر آپ اسے اپنی بہو کہہ رہی ہیں، اور خون اولاد، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ نے مجھے جب کہا تھا جب میں آؤں گا تو آپ مجھے ساری بات بتائیں گی۔ ہاں بیٹا بتاؤں گی، میں کون سا بھاگ رہی ہوں، تم تھوڑا صبر کرو، ان لوگوں کو جانے دو۔ میں اپنے دانت پیس کر رہ گیا۔ 1-2 گھنٹے کی مزید بات تھی، پھر میری بیوی کا فیصلہ بھی ہو جانا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ باہر آیا تو سب لوگ میری بیوی کو بڑی اچھی نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسے اس نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زندگی میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب میرے سر پر پڑ گیا ہے۔ اس بچے کی طرف دیکھ کر مجھے گھن آ رہی تھی۔ خیر وہ لوگ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے ختم کر دوں گا۔ پر پھر اماں نے جو کچھ مجھے سنانا شروع کیا اس سے میرا دل لرز گیا۔ بیٹا ہماری بات غور سے سنو، اماں نے مجھے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا۔ ان کی بہو یعنی میری بیوی نگینہ بھی ہمارے سامنے ہی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا تمہیں کہیں سے لگتا ہے کہ تمہاری بیوی نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اماں مجھے کیا پتہ، گناہ گار ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ ہاں بیٹا، لیکن بچہ پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تکلیف والے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمہاری بیوی کے چہرے سے، اس کی صحت سے کہیں سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امید سے تھی، اور اس نے ابھی ابھی 2.5 کلو کا بچہ پیدا کیا ہے۔ نہیں اماں، مجھے لگتا نہیں ہے۔ اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ میں غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیٹھو، ہم تمہیں ساری بات بتائیں گے۔ دراصل وہ بچہ اس کا نہیں تھا، وہ تمہاری بیوی نے بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اماں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، آپ کہیں گی کہ یہ پاک باز ہے تو میں مان لوں گا۔ میں نے تجزیہ انداز میں کہا تھا، بیٹا ابھی تو اس عورت سے ملے تھے نا جو تمہیں یہاں پر دکھی تھی۔ چلو نگینہ، تم اپنی زبانی اسے سنا دو کیا بات تھی تاکہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہو۔ بہت ہی گرم مزاج کا بیٹا ہے میرا۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا تو نگینہ شروع ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو یہ سب بہت برا لگا ہوگا، کوئی بھی شوہر ایسی چیز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے آپ کا بہت بڑا ظرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں بات کہاں سے شروع کروں۔ میں چھوٹی سی تھی جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی۔ مجھے اپنی بڑی بہن بہت زیادہ عزیز تھی۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اماں بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ میں نے اپنا زیادہ وقت اپنی بڑی بہن کے ساتھ گزارا ہے۔ میری بڑی بہن نے مجھ سے بہت محبت کی تھی۔ جب اس کی شادی ہوئی تو میں بہت روئی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ باجی کے جانے کا غم 6 مہینے تک مجھے لگا رہا۔ میں نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی نہیں کھایا۔ رفتہ رفتہ میں باجی کو سمجھ گئی تھی کہ ان کی خوشیاں اب بدل گئی ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ خوش ہوتی ہیں۔
तभी मैंने उनका साथ देना शुरू कर दिया था, पर उन 2 सालों में अल्लाह ने बाजी को औलाद से नहीं नवाजा था। एक दिन 2 साल बाद वो घर आई तो उनका चेहरा उजड़ा हुआ लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी ने उन्हें बड़ा मुश्किल सबक सिखा दिया हो। फिर उन्होंने कहा कि उनकी सास को इस बात पर एतराज़ है कि उनकी अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। मैंने बाजी को बिठाया, उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, हमें सारे मसले का हल निकाल लेंगे, आप फ़िक्र ना करें। बाजी को यकीन नहीं आता था कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा। मैंने कहा, आप अपने शोहर से कहें कि हम कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। मेरी बहन ने कहा, ठीक है, शोहर से बात करूँगी। लेकिन बाजी के शोहर ने अजीब शर्त रख दी। कहने लगे, हम बच्चा किसी से गोद नहीं ले सकते। हाँ, अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई बच्चा हो जो तुम्हारा ही खून हो तो फिर मैं सोच सकता हूँ। इसके अलावा मैं किसी और गैर का बच्चा लेकर नहीं पाल सकता। पहले बाजी ने अपनी देवरानी जिठानी की तरफ देखा, पर तो वो होती ही नागन है। उन्हें क्या कहा जा सकता था। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। तभी बाजी ने कहा, मैं क्या करूं। मेरे बहनोई को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मेके की तरफ से मेरी बहन को इस मामले में इस किस्म की मदद मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं उस वक़्त कम उम्र थी और कोई ऐसा मामला नहीं था जिससे मेरी बहन को औलाद मिल सकती। तब मैंने अब्बा पर ज़ोर देना शुरू किया कि मेरी मंगनी या निकाह करा दें। अब्बा मेरी बात को समझते थे। उन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढा, आप लोग अच्छे, शरीफ और ख़ानदानी लगे, तो अब्बा ने ये रिश्ता कर दिया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे शादी की रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर जब आपके साथ मेरा निकाह हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये ज़ाहिर करना शुरू कर दिया कि मैं उम्मीद से हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरे बहनोई को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ और मेरी बहन को भी क्या एतराज़ होता। मैंने उनसे वादा किया कि मैं ये बच्चा उन्हें दूँगी, लेकिन असल में मैं कहाँ उम्मीद से थी। आपको पता है, हमने तो बमुश्किल एक दूसरे का चेहरा देखा था, पर क्योंकि मेरा बहनोई किसी और की औलाद को पालना नहीं चाहता था तो मैंने ये झूठ बोल दिया कि ये बच्चा हमारा है। फिर मैंने अस्पताल में जाकर इतना बड़ा नाटक कर दिया। ये बात मेरी बहनोई और बहन को भी पता चली कि शादी की रात मैं अस्पताल गई हूँ। सभी मेहमानों ने भी इस बात पर ज़ोर दिया। जब ये बात हर जगह फैल गई तो बहनोई को यकीन हो गया कि यह वही बच्चा है। मेरी बहन और बहनोई फ़ौरन वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथों में ले लिया। फिर वो उसे लेके चले गए। मेरे अब्बा को भी मेरी इस बात पर बहुत बड़ा धचका लगा, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता। खुदा का शुक्र है कि अम्मी ने फ़ौरन इस मसले को हल कर लिया, वरना तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती। मैं कहाँ जाती और मैं क्या करती। मैंने उनके बारे में बहुत तारीफ़ें सुन रखी थी। मैंने सुना था कि आप बिल्कुल भी गुस्से वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपका रवैया देखा फिर मैं सोचने लगी, क्या पता आप भी बाकी मर्दों जैसे हों। आप मुझे तलाक दे दें या इस मामले के बाद मुझ पर यकीन ना करें। यकीन आजमाने के लिए मैंने अस्पताल में से ही एक लड़के को बुलाया, अपने कमरे में उसे खड़ा किया। उसे यही कहा कि वो आपसे ये सब कहेगा कि वो इस बच्चे का बाप है, ताकि मैं आपके सब्र का इम्तिहान एक ही बार ले लूँ और मुझे पता चल जाए कि इस सब सच बताने पर आप मुझे कबूल करेंगे या नहीं, या सारी ज़िंदगी मुझे ताने देते रहेंगे। इसलिए मैंने आपको छोटा सा इम्तिहान लिया, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ख़ुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लेने की। अब अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया हो तो हम एक नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपके किसी भी फ़ैसले के लिए तैयार हूँ। मेरी बीवी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद उस लड़के ने जो कुछ कहा था मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी। मैंने अपनी बीवी से उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर अस्पताल जाकर मैंने उस लड़की की तफ्तीश करवाई। पता चला कि वो तो वहीं पर होता है। कभी उसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं रहा, ना ही वो ऐसी हरकतों में मुलव्विस है। सो मुझे अपनी बीवी पर यकीन आ गया। इसके बाद मैंने एक नए सिरे से एक नई ज़िंदगी शुरू की। अब माशाल्लाह हमारी एक औलाद हो चुकी है। मुझे अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की खुशी है कि मेरी बीवी के सब्र और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर भी बसा रहा, उजड़ा नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।